جس پر کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، وہ احسن جمیل گجر کے اور فرا گوگی کے مشترکہ اثاثے 8 سے 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ اور یہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں، اس سے پہلے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں میں جو اثاثے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چگنی، انہوں نے ترقی کی، ملک کی معیشت سسکیاں لیتی رہی، عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، مگر فرا گوگی نے اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آج تک کوئی ذریعہ آمدن ڈکلیئرڈ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں۔ بنی گالا کے جس 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں، اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے تحت وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں، مگر یہ راز ہی ہے، اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں، وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر تک، اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے، اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے، سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے۔ فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر۔ آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جیولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں۔ وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹروئکا ہے، اس نے اربوں روپے کمائے۔ یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، اور یہ دبئی میں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں، یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے۔
یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو. مسلم والے مانتی ہے تو دیکھا ماسٹر کی ملاقات ہے، اس کو پہلے ارینج کر دیں ہفتے میں پرسوں آ گئی مینو ہیرا منگوا دیو، مجھے ہیرا منگوا کے دو. اچھا دوسری گل ہے کہ میں کہ خان صاحب کا فون آ رہا ہے صبح ساڑھے کا 1 بجے کی سائڈ میں میں میری رپورٹ جمع کرا ہے. خان صاحب نے تو میری گارنٹی ہے میں ختم کراؤں گا اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا. اور یہ ٹائم ہے پیدا کی رات میں دسے ٹھیک ہے. تو یہ ویسے نہیں چاہیے کہ ویسے ایک کام نہیں ہوا پڑا دیکھو ہے ایک کام کی ہوا. عمران خان صاحب نے بھی 4 دن بھیجی ہے، ابھی تک جیکٹ نہیں آیا، ساری بھی لگی ہے، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے. میں کیا جانوں میں تو کیا کرے گا تو کہتے تم پہلے نہ ہو تو پھر یہ نیچے اردو میں چل رہا ہے، یہ بھی دکھائیں جو نیچے اردو میں چل رہا ہے. ایکچولی تم کس کو روٹی دے رہی تھی؟ تم نے اول کو تم نے دی کیا ہے یہ دکھا دیں جو نیچے آڈیو چل رہی ہے، یہ جو نیچے لکھا آ رہا ہے یہ بھی دکھا دیں ذرا، تھوڑی اپنی لوور کریں اسکرین. یہ اسکرینوں پہ نہیں آ رہا، تھوڑا کیمرہ لوور کریں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جس طرح بولنے کا صبح کا بولنا ہے کہ پوری اگر میری فیلنگ ہے تو آپ کی فیلنگ ہے کہ جگہ جگہ بندے ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں فیل کر رہے ہیں اور آپ کی لوگ کا دے رہے ہیں. بس ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اب اپنی بات ختم کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں ان کو 5 کیرٹ دیں. اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا، میں پلازے اپروو کروا دوں گا، میں تمام کام کروا دوں گا. کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. یہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں، جو کمیشنز کی مد میں، جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا. عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے جو فرا گوگی نے بشرا مانکا صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں، یہ آڈیو بالکل کلیئر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے، کل آپ کو لیٹر مل جائے گا. بی بی ڈائمنڈ مانگ رہی ہیں، 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگ رہی ہیں. تو یہ کئی ڈائمنڈ تھے جو دبئی میں بیچے گئے اور بلیک منی کو وائٹ کیا گیا. یہ ہیں وجوہات جن کی بنا پہ آج فرا گوگی دبئی فرار ہو کر بیٹھی ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے. باقی بات عظمہ بخاری صاحبہ کریں گے. جی بہت شکریہ جی. پنکی گوگی اور کپتان یہ تھا نیا پاکستان. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے کچے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا. یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جس سے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کی باتیں کرتا تھا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواتین جو ہے وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی. اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوا کا کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم 2 خواتین جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیے اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان 2 خواتین کے ہاتھ ہیں. اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی
اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے، اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ایک دو انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرا کو جو ہے وہ کیا، ڈیفینڈ کیا، اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرا کا قصور کیا ہے۔ دوسرا جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرا گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا؟ ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے، اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے۔ یہ ایویں تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں، ان کے اگلے پچھلے رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئی۔ جس گھر میں انہوں نے 2018 میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی، عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی، اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں۔ اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرا ملتا ہے انہیں، اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے، وہاں بکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں۔ اور بنی گالا جو ہے، اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں، جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی۔ اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے، کہ جو دینے والے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے۔ تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے۔ انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا ہے، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی۔ اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کوشا خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا، جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا، 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں، وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے، ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے۔ بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی، بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ، اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے، اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے، اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا۔ اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے، یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا، کیونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی، اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی علیحدہ باقی ہوگی، کچھ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے، یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، سوچنے کا مقام ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تکلیف کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے